بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ پہلے پہنچ سکے۔ میاں نواز شریف کو کیسے نکالا گیا، یہ سارا معاملہ کیا بنا اور اس کو سب سے پہلے کس نے بریک کیا، اور جو پوائنٹس انہوں نے بتائے تھے وہ ایز اٹ از کیسے پورے ہوئے، اور اس کے بعد اب پاکستان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے بڑے ایک سنسنی خیز انکشافات کہہ لیں وہ رکھنے لگا ہوں۔ کہانی کھل گئی ایکچولی ساری دی ساری کہ ہویا کی سی تے اللہ نہ کرے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ آگے جا کے ویسا ہی ہو، لیکن جب انٹرنیشنل قوتیں کوئی سازش تیار کر لیتی ہیں ہمارے جیسے ممالک کے خلاف تو ان میں بڑا پھر رب ہی چاہے تو کوئی مطلب وچ کوئی آ جاندہ انہوں دی سازش ناکام ہو جاندی ہے۔ ویسے ہم چونکہ شروع سے اللہ پر بلیو کرنے والے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری سازشیں ناکام بنا دے گا۔ بہرحال یہ بات میں ضرور کروں گا آپ کے ساتھ، مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج لاہور میں شیر دھاڑے گا یا تیر چلے گا یہ فیصلہ شام تک ہو جائے گا۔ ابھی تک کی جو صورتحال ہے تقریباً 2 بجے کا ٹائم ہے، اب جو ووٹر ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا ہے اور رش بڑھنا شروع ہو گیا ہے یہ پولنگ سٹیشنز کے اوپر، لیکن ظاہر ہے ضمنی الیکشن ہے اور ضمنی الیکشن کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہوتے کہتے چھڑی یار ہے کیڑی حکومت بدل جانی اندر، عمران خان دی مہنگائی تو انجی رہنی ہے نا، او میاں جت بھی گیا تو کی فرق پینا ہے، او تیر جت بھی گیا تو کی فرق پینا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کے ہوتے ہیں جذبات، کیونکہ لاہور شہر ہے، شہر کے اندر تڑے بندیاں ہوتی ہیں مگر وہ والی دھڑے بندیاں نہیں ہوتی جو پنڈ تھان چ ہوندیاں نے نا، میں چودھریاں تے پھر اسی بھی چودھریاں، وہ چودھر دی لڑائی جڑی ہے نا وہ لاہور چ ذرا گھٹ ہوندی ہے۔ باہر دوسرے علاقوں میں جو دیہاتی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر اس چیز کی بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے، لوگ اپنا تڑا کٹ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لاہور میں یہ معاملہ ہوتا ہے لیکن بہت کم، چھوٹے لیول کے اوپر ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے ٹرن آؤٹ پہلے جیسا تو نہیں ہوگا جیسے کہ پتہ نہیں 60% نکلا تھا، اس دفعہ کم ہوگا، لیکن بہرحال لوگ نکل رہے ہیں اور ووٹ ڈالیں گے تو رزلٹ شام کو آ جائے گا، پاجی پتہ لگ جائے گا کہ نواز شریف دے جڑے لوگ بڑے یقین دے نال نے کسی جیتے ہیں وہ جیتیں گے، یا پیپلز پارٹی والے جو بہت پر امید ہیں جیتنے کے لیے ان کی امید پوری ہوگی، یہ رات کو پتہ چل جائے گا۔ میں آتا ہوں اپنی اصل سٹوری کی طرف۔ اصل سٹوری جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی اکوری ہاتھ نہیں ہویا، یعنی یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ، اور اسٹیبلشمنٹ جب میں آج خاص طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں تو اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس سے مراد صرف اور صرف فوج نہیں ہے، عسکری ادارے نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد نوکر شاہی بھی ہے، یعنی بیوروکریسی بھی ہے، اس میں صحافتی جو مدیران مالکان جو ہیں بڑے بڑے صحافی وہ بھی اس کا اعلیٰ کار بنتے رہے ہیں، پھر جو کیا کہنا چاہیے جوڈیشری کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس میں رہا ہے، سیاستدان اس کا حصہ بنے ہیں۔ تو وہ سارے طبقات جو کہ اس کیک کو کے اوپر جھپٹے پڑے رہتے ہیں نا ہر وقت، وہ اس سارے معاملے میں شامل ہے۔ کلیدی کردار جو ہے وہ کس نے ادا کیا میں منہ نہیں دساں گا، جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ خود سمجھ جائیں کلیدی کردار کس کا ہے۔ اصل جو سوال تھا نواز شریف کا کہ مجھے کیوں نکالا، وہ تو میں اینڈ پہ بتاؤں گا کہ کیوں نکالا تھا، ٹھیک ہے، لیکن نکالا کیسے وہ میں بتانے لگوں گا آپ کو۔ ایک ویب میگزین ہے سنڈے گارڈین لائیو کے نام سے، یہ میگزین جو ہے یہ ایم جے اکبر صاحب ہیں شاید ان کا ہے، بھارتی صحافی ہیں وہ، مدھو وہاں پر ایک سٹوری ہوئی تھی فائل 2 نومبر 2016 کو رات تقریباً 2 بجے کے قریب یہ سٹوری جو ہے وہ انہوں نے اپلوڈ کی تھی، اور جو سٹوری والا بھائی تھا اس کا نام تھا مادھو نالپٹ، یعنی وہ صحافی جو تھا اس کا نام مادھو نالپٹ تھا۔ انہوں نے اس سٹوری میں یہ کہا تھا کہ جناب اس کی ہیڈ لائن تھی کہ جنرل رحیل شریف پلانز جوڈیشل کوپ اگینسٹ نواز شریف، یعنی ان کا کہنا کہ مطلب یہ تھا کہ جنرل رحیل شریف جو ہیں انہوں نے پلان کر لیا ہے کہ نواز شریف کو عدلیہ کے ذریعے باہر نکالا جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ براہ راست آ جائیں، اور براہ راست آ کر جس طرح 12 اکتوبر 99 کو ہوا تھا یا 5 جولائی 1977 کو ہوا تھا تو نکال کے باہر پھینک دیں اور پھر اپنی حکومت بنا لیں، اور پھر اس کے بعد اپنی مرضی دے وہ جڑے نا نکے نکے پودے لاؤ، پھر انہوں نے تناور درخت دسو گے، بڑے بڑے تناور درخت نے، ٹھیک ہے۔ وہ کیمرہ ہے نا، کیمرے کا بڑا کمال ہوتا ہے،
آپ نکی جی شے نو پہاڑ دکھا سکتے ہیں, رائی کا پہاڑ بنا سکتے ہیں اور پہاڑ کو بالکل رائی دکھا سکتے ہیں. تو اس طرح کی ٹیکنیکس جو ہیں وہ پاکستان کی جو مقتدرہ ہے اس کے پاس بہت ساری ہوتی ہیں. اچھا, اب وہ یہ سٹوری جو تھی, یہ دیکھیں آج کتنے عرصے بعد, تقریباً 6 سال بعد شاید میں اس کو سٹوری کو ریپیٹ کر رہا ہوں, اور یہ سٹوری آج دوبارہ ایکچولی میرے ذہن میں بھی تھی, لیکن یہ کریڈٹ گوز ٹو عرفان صدیقی صاحب جو کہ سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے, لیکن انہوں نے یہ سٹوری دوبارہ اپنے کالم میں لکھی ہے, تو میں آپ کے سامنے اس کو ریپیٹ کرنے لگا ہوں. وہ سٹوری کے مطابق یہ تھا کہ 7 نکات تھے اس سارے معاملے کے. معاملہ نمبر 1 تھا کہ جناب رحیل شریف نے نواز شریف کو منصب سے ہٹانے کا مقدمہ تیار کر لیا, یہ اس کا ایک پوائنٹ تھا. اچھا, تیار ہوا مقدمہ. یہ جب جنرل رحیل شریف کی بات کر رہے ہیں تب ان کی ریٹائرمنٹ میں 3-4 ہفتے ہی رہ گئے تھے, اور بڑا زور تھا جنرل رحیل شریف کا کہ نواز شریف پر دباؤ تھا کہ جناب سانو ایکسٹینشن ملنی چاہیے. ایکسٹینشن جو ہے وہ نواز شریف دینا نہیں چاہتے تھے, اور ان کے اوپر مسلسل دباؤ بڑھ رہا تھا, مسلسل دباؤ بڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے, ایک بات یہ تھی. دوسرا پوائنٹ جو تھا اس سٹوری کا وہ ایز اٹ از وہ بھی ویسے ہی پورا ہوا کہ نواز شریف کو فوجی بغاوت کی بجائے سپریم کورٹ کے ذریعے نکالا جائے گا. آپ یقین کریں کہ ویسے ہی ہوا. سپریم کورٹ نے اس کو نااہل قرار دیا, پناما وچوں کا کاما کٹ کے لے آئے. ٹھیک ہے, اور جسٹس آصف سید کھوسہ صاحب, جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب, جو 5 رکنی بینچ تھا وہ لے کر آئے, اور انہوں نے کہا جی جناب چونکہ آپ نے اپنے بیٹے کی تنہا جو سیلری تھی وہاں پر آپ کو مل سکتی تھی, آپ نے نہیں لی, اس لیے آپ کو ہم نااہل قرار دے رہے ہیں. اور فٹافٹ پھر انہوں نے اپیلاں پولاں بھی خارج کر دیا, نظر ثانی دیا, اور میاں صاحب کو تا حیات نااہل قرار دے دیا گیا. یہ الگ بات ہے, سپریم کورٹ بار جو ہے وہ کہتی کہ اس کی وضاحت ہونی چاہیے, اس پر ایک لمٹ مقرر ہونی چاہیے, کسی کو ساری زندگی کے لیے آپ نااہل نہیں کر سکتے. یہ ایک نقطہ ہے, وہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر ہے, اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس کا کیا فیصلہ کرے گی. لیکن دوسرا پوائنٹ جو تھا وہ پورا ہوا. تیسرا پوائنٹ تھا کہ عمران خان کا احتجاج کا مقصد سپریم کورٹ پر دباؤ ڈال کر اسے سماعت پر مجبور کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف نے 2014 میں احتجاج شروع کیا تھا کہ جناب الیکشن چوری ہوا ہے. یہ 2013 میں الیکشن ہوئے تھے, اور 14 اگست 2014 کو وہ لاہور سے اپنا لانگ مارچ لے کے اور ڈانس پارٹی ٹیپ سمجھ گئے نا, ہاں وہ لے کر وہاں پر گئے تھے, اور پھر 126 دن تک دھرنا دیا تھا. وہ سارا معاملہ چلا. پھر جناب اس میں سے وہ دوبارہ یہ احتجاج جو ہے وہ شروع تب ہوا جب پناما کا معاملہ آیا, اور انہوں نے کہا جی نواز شریف پہ بڑا کرپٹ ہے, بڑا کرپٹ ہے, بڑا کرپٹ ہے. حالانکہ آپ پناما پڑھ کے دیکھ لیں, جنگ اخبار نے پاکستان کے اندر اس پناما پیپرز کا سکینڈل جو ہے وہ بریک کیا تھا, اس میں میاں نواز شریف کا نام ہی نہیں تھا. محمد نواز شریف ولد میاں محمد شریف نام کہیں پر نہیں تھا, ان کا نام نہیں تھا اس کے اوپر. عمران خان کا نام ہے ایسی ویسے بہرحال, ٹھیک ہے, لیکن عمران خان کو انہوں نے قرار دے دیا کہ جناب آپ بڑے صادق و امین ہیں, اور نواز شریف جو ہے اس کو قرار دے دیا انہوں نے کہ جناب آپ تو فارغ ہیں, آپ تو جھوٹے ہیں, آپ تو کیا کہنا چاہیے خائن ہیں, آپ اس عہدے پر رہنے کے قابل نہیں ہیں. یہ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے. آرٹیکل جو ہے 62-63 اس کے مطابق جس کو سزا ہوتی ہے یا نااہلی ہوتی ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. وہ میں ذرا تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا انداز سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تیسرا مقصد تھا. اور ہوا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا وہ کلپ ہے بڑا زبردست, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہ میں تو احتجاج کر رہا تھا, مجھے جسٹس کھوسہ نے کال کی کہ تو ادھر ادھر کی لگا پھرنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر آئیں پٹیشن لے کے, وہ کلپ ہے وہ ذرا آپ سن لیجئے, ٹھیک ہے. وہ اس کے بعد پھر اگلی بات کرتے ہیں. میں تب بھی جب عدلیہ کے جب ہم نے فیصلہ کیا, مجھے یاد ہے فرسٹ کو یہ عدلیہ بیٹھی تھی, اور انہوں نے مجھے ایک سپریم کورٹ کے جج نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ میں بجائے سڑکوں پہ میں عدلیہ میں ہوں. میں بلیو کر سرونگ یا ریٹائرڈ جج؟ نہیں, وہی جو یہ بینچ تھا میرے خیال میں جسٹس کوسا نے کہا تھا, وہ جو بینچ بیٹھا تھا فرسٹ کو, ہم نے فرسٹ کو جب بینچ بیٹھا تھا اس کے بعد فیصلہ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم 2 کو کال آف کر رہے ہیں, تو انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ عدالت میں آئیں. آپ نے سنا کہ عمران خان صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جسٹس کھوسہ نے کیا ادھر ادھر نہ پھر میرے کو لا, میں کرنا کام, تو ادھر چلے گئے. اچھا, تیسرا پوائنٹ جو سے اس میں جو پریڈکشنز تھی, پلان کے جو حصے بتائے تھے, تیسرا پوائنٹ ایز اٹ از ہوا. نواز شریف کو کرپشن کے الزام میں ہٹایا جائے گا.
یہ بھی اسی طرح سے پورا کیا گیا. ان پر الزامات بے تحاشا لگے, بے تحاشا الزامات لگے. وہ بعد میں ثابت جو کیا وہ جج محمد بشیر صاحب نے, اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں جج ارشد ملک صاحب, انہوں نے وہ پھر بتا دیا انہوں نے کیسے کیا, ثابت کیا تھا, وہ الگ بات ہے. لیکن یہاں پر الزام یہی تھا کہ انہوں نے کرپشن کیا, لیکن کرپشن وہ سپریم کورٹ میں کوئی ثابت نہیں ہوئی تھی, یہ انہوں نے پانامے میں سے اقامہ نکالا تھا. 5واں پوائنٹ یہ تھا کہ الزام کا رشتہ پاناما لیکس کے ساتھ جوڑا جائے گا. ٹھیک ہے, اور وہ جوڑا گیا, جیسا کہ پاناما میں سے اقامہ نکالا انہوں نے. ٹھیک ہے, شروع تحقیقات ہوئی تھی کہ پاناما سے نواز شریف کا نا ہی کوئی نہیں سی پاناما دے وچ. انہوں نے کہا نواز شریف کا نا نہیں, آدھی ہور لبو جناب جداد, ہور لبو. وہ لب دے حسین نواز کی ایک کوئی کمپنی تھی, کنسٹرکشن کمپنی تھی شاید, یو اے میں رجسٹرڈ تھی. کاروباری لوگ ہیں یار, انہوں نے کئی کمپنیز بنائی ہوتی ہیں, یہ ہر آدمی کرتا ہے, ٹیکس بچانے کے لیے بھی کرتا ہے. یہ جڑا ہے سی اپنا پچھلا صدر امریکہ تھا ٹرمپ جو ہے, اس نے بڑے واضح کہا تھا کہ جناب میں نے کمپنیز بنائی ہیں. دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے کہ ٹیکس بچانے کے لیے سرمایہ داری کمپنیز بناتا ہے. تو ان کی کمپنی تھی, اس میں میاں صاحب کو اس میں اقامہ دیا ہوا تھا انہوں نے کہ جناب آپ یو اے جب چاہے آ جا سکتے ہیں. جو شخص بھی یو اے پہ کاروبار کرے گا وہ اقامے کے بغیر نہیں کر سکتا. تو میاں صاحب کے پاس بھی ایک اس کا اقامہ تھا, وہ 10,000 درہم تنہا لے سکتے سن ہو, لیکن انہوں نے نہیں لی. مقرر کی ہوئی تھی, لی نہیں تھی, لیکن انہوں نے کہا نہیں کڈو. تو پاناما لیکس کے ساتھ اس کا معاملہ جوڑا گیا, اور وہ جوڑا گیا جناب, پاناما جو اقامہ کر لیا انہوں نے. اس کے بعد 6واں پوائنٹ تھا کہ نواز شریف کو 2017 کے وسط تک فارغ کر دیا جائے گا, اور جناب جولائی میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو جون یا جولائی میں فارغ کر دیا گیا تھا. میاں نواز شریف وہاں سے نکلے تھے, اپنا 2017 میں نکالا گیا. پھر وہ مجھے کیوں نکالا کیا ہے نعرہ لے کر اسلام آباد سے لاہور تک آئے تھے. پھر راستے میں بہت پروے ان کے جلسے ہوئے, لوگوں نے ان کو بڑا کیا ہاتھوں ہاتھ لیا, وہاں پہ خطابات بھی ہوئے, لیکن یہ جو پلان تھا اس کے مطابق انہوں نے باقاعدہ ویسے ہی کیا. یہ 6واں پوائنٹ تھا. 7واں پوائنٹ میں یہ تھا کہ فراغت کے بعد نواز شریف پر مختلف مقدمات کا آغاز ہوگا, اور پھر وہی ہوا کہ جب یہاں سے نااہلی ہو گئی تو انہوں نے کہا نہیں ہوں کرپشن بھی کڈو کسی طریقے نال, تو پھر وہ کرپشن کرنی شروع کی تھی. اس کی کہانی آپ کو معلوم ہے, جج ارشد ملک صاحب نے خود کہا کہ جناب مجھ پر کس طرح دباؤ تھا. اس کے بعد پھر ایک اور آئی اپنا اس کی کیا کہتے ہیں, ایک اور جج صاحب نے حلف نامہ دے دیا. ایک اور جج صاحب تھے, انہوں نے کہا جناب میرے پاس فلانا جرنیل آیا جی, جنرل فیض حمید صاحب کی بات کریں, ٹھیک ہے, وہ آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب آپ تمہاری 2 سال کی محنت ضائع کر دیں گے. جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے کہا تھا. تو 3 گواہیاں تو میاں نواز شریف کے حق وچ عدلیہ دے وچوں آ گئی ہیں. 4تھی گواہی جو ہے وہ جناب پھر آ گئی اپنا کیا اس کو کہتے ہیں حلف نامے والی, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک جج ہیں. پھر ایک گواہی کینیڈا سے ہمارے دوست ہیں رانا سہیل صاحب, انہوں نے دی کہ میں نے جسٹس ثاقب نثار صاحب سے پوچھا کہ جسٹس صاحب تسی مطلب نواز شریف دے بڑے نیڑے سو, تسی بڑا اگے پیچھے ہوندے سو, لیگ ہاؤس تہاڈا بڑا آنا جانا سی, انہوں نے آپ کو سیکٹری لا بنایا, انہوں نے آپ کو ہائی کورٹ کا جج بنایا, تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا یار میاں نواز شریف نے لچک نہیں دکھائی اصل وچ. تو یہ میں اس پر ویلاگ کر چکا ہوں, آپ دیکھ لیجئے. تو کہنے کا مطلب ہے گواہیاں تڑا تڑ آ رہی ہیں. اب یہ جتنے 7 پوائنٹس میں نے بتائے ہیں نا, یہ 7 کے 7 پوائنٹس کمپلیٹ ہوئے. میاں نواز شریف کو کس طرح سے نکالا گیا یہ پوائنٹس, یہ خبر جو ہے یہ کس نے بریک کی تھی؟ یہ بریک کی تھی ایک انڈین صحافی نے. اچھا, اب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو پاکستانی میڈیا ہے وہ یہ خبریں اس طرح کی چیزیں بریک نہیں کر رہا تھا. اول تو میرا خیال ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا, لیکن اگر فرض کرے کسی کو پتہ بھی تھا تو پھر بھائی نے گمنام تے نہیں نہ ہونا چاہتا کوئی. مطلب ہے کہ سردی بڑی ہے, شمالی علاقے کی سیر کنے کرنی سی. یہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں یہ انٹرنیشنل ایجنڈے کے تحت یہ سارا کچھ کیا گیا تھا. سی پیک کو رول بیک کرنا اصل مقصد تھا. میاں نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف کارروائی کی تھی. سپریم کورٹ کا ایک آرڈر تھا کہ ان پر کارروائی کی جائے, اس پر عمل درآمد شروع کیا تھا. اس تو بعد میاں نواز شریف دن پیڑے آ گئے. سی پیک کا معاملہ جو ہے وہ امریکہ کی صورت اس کو قبول نہیں کرتا. اس حکومت کو لایا اس لیے گیا تھا, یہ میرا خیال ہے کہ سی پیک بالکل کھڈے لین لا دیو, اور کھڈے لین لانے کامیاب ہو گئے. ابھی کچھ حصہ تھوڑا بہت رہتا ہے, تو جب تک وہ کمپلیٹ ہوگا تب تک معاملہ کسی اور طرف چلا جائے گا. کیسر بنگالی صاحب
جو ہیں بڑے دانشور اکانومسٹ ہیں اور بڑے ایک سوشلسٹ آدمی ہیں, ایماندار آدمی ہیں. انہوں نے کوئی سلک بینک نہیں ہے. انہوں نے کدی کیسر مگالی صاحب نے اپنی معیشت نو, ذاتی معیشت نو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. ان کا میں ایک کارنامہ آپ کو بتا دوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے, یہ سارے کا سارا کیسر بنگالی صاحب نے اس کو آئیڈیا کو بنایا. اس کو جتنا چل رہا ہے یہ سارے کا سارا ان کا آئیڈیا اور ان کا منصوبہ تھا جو انہوں نے پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو دیا تھا, اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے اس پر عمل کیا. مطلب دسن دا ہے کہ اس بھائی دا قد اتنا وڈا ہے, ایڈا ذہین آدمی ہے معاشی معاملات کے حوالے سے. کل یا پرسوں وہ بات کر رہے تھے اسما شرازی صاحبہ کے پروگرام میں, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو حالات پاکستان کے معاشی میں دیکھ رہا ہوں, مجھے لگتا نہیں کہ خدا نہ خواستہ انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان جو ہے وہ اب, مطلب میں وہ الفاظ کہنا نہیں چاہتا, وہ مطلب ان کا یہ تھا کہ پاکستان شاید نہ رہے. اتنے برے حالات ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ معاشی حالات جو ہیں نا وہ اگر خراب ہوں تو ملک متحد نہیں رہ سکتے, گھر نہیں متحد رہتے, بھرا تو وکھرا ہو جاتا ہے. یہ رشیا جو ہے اس کے پاس 16,000 سے زیادہ وار ہیڈز تھے, اٹامک وار ہیڈز تھے, لیکن اس کے معاشی حالات اتنے خراب ہو گئے. 26 روبل دی ایک بریڈ ملتی سی 16 پیسہ والی, تو یہ حالات تھے تو رشیا ٹوٹ گیا تھا. اسی طرح دنیا میں بہت ساری بہت بڑی جو ریاستیں تھیں وہ ٹوٹ گئیں صرف اس لیے کہ ان کے معاشی حالات خراب ہوئے تھے. پاکستان اسی طرف تیزی سے بڑھا ہے, بڑے برے حالات ہیں. میں جب یہ بات کہتا ہوں آپ یقین کریں کہ میں اندر سے میرے نا ایک جذبات میرے قابو نہیں آتے, لیکن جو نظر آ رہا ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کرے میری ساری باتیں غلط ہو, اللہ کرے کہ میں جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں وہ بالکل غلط ہو جائیں. اللہ کرے کہ عمران خان کی بات کے معاشی حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, اتنے دودھ اور شہد دی نہراں بہنی شروع ہو جانیاں. اللہ کرے ایسا ہو جائے میرا ملک, لیکن موجودہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو نواز شریف کو کیوں نکالا, کیسے نکالا, یہ کہانی باہر لینوں پتہ لگ گئی. ساڈے میڈیا ہمت نہیں ہوئی. آج پتہ نہیں کس طرح سے میڈیا نے اس کو دوبارہ پبلش کر دیا. عرفان صدیقی صاحب نے بڑی مہارت سے کر دیا ہے. اب مستقبل میں جو پلان ہے وہ بھی باہروں کے تو کہانیاں آنی پائیں. اسی سارے جڑے نا گونگے بہرے بنے ہیں, ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا, ہم بول بھی نہیں رہے, محسوس کر رہے ہیں. عام آدمی محسوس کر رہا ہے. جس کے گھر میں روٹی پک رہی ہے نا وہ کہتا چل آج دی کھا لی کل دی وگری, اللہ جانے. ٹھیک ہے, جو عام آدمی ہے جو 20-21 کروڑ ہے وہ بڑا تنگ ہے یار, بڑے برے حالات ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے ملک کو بچا لے. بہرحال نواز شریف کو کیوں نکالا, کیسے نکالا, وہ کہانی جو میچ تک تھی وہ میں نے آپ تک کو پہنچا دی ہے. عمران خان کیسے نکلے گا یہ کہانی پھر کسی وقت سے. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.